السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اوپیڈنٹ کنڈیشننگ۔ تو اس میں جو سب سے مشہور نام آتا ہے وہ ہے بی ایف اسکینر کا، جس نے یہ اوپیڈنٹ کنڈیشننگ کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ کیا تھا ایک کبوتر کے اوپر۔ تو بی ایف اسکینر نے ایک باکس بنایا تھا جس کا نام بعد میں رکھا گیا تھا اسکینر باکس۔ تو اس میں اس نے جو ہے وہ کبوتر کو بند کیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس کا جو مشاہدہ کیا تھا، مشاہدے کے بعد وہ ایٹ لیسٹ نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو اوپیڈنٹ کنڈیشننگ ہے یہ کس طرح سے سر انجام ہوتا ہے۔ دوستو اوپیڈنٹ کنڈیشننگ اس کے جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اوپیڈنٹ یعنی کہ بے ساختہ، کنڈیشننگ یعنی کہ تلازم، تعلق، تو بے ساختہ تعلق، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کیا ہے کہ انسان کے جو بے ساختہ اعمال ہیں، جو ان کا کردار ہے، اس کا جو ہے مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور اس کردار کو جو وہ خود بخود کرتا ہے، اس میں سے جو کردار انسان نے کروانا ہوتا ہے اس کے اوپر اس جو فعل ادا کرنے والا ہوتا ہے، جو معمول ہوتا ہے، اس کو ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کردار کو بار بار کرے۔ تو بی ایف اسکینر کا کہنا ہے کہ وہ اعمال و افعال جو بے ساختہ ہیں اور بغیر کسی ظاہری محیط کے سرزد ہوتے ہیں وہ عاملانہ ہیں، کیونکہ وہ اوپرینٹ ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہم آج دیکھیں، ہمارے جو معاشرے میں بچے ہوتے ہیں وہ کسی قسم کی بھی محفل میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں اگر وہ شادی پر جائیں گے تو ان کا وہاں پر کوئی مین آبجیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی محفل پر جاتے ہیں ان کا کوئی مین آبجیکٹ نہیں ہوگا، کہیں ڈانس پارٹی پر جائیں گے کوئی مین آبجیکٹ نہیں ہوگا، کرکٹ کے میدان میں جائیں گے، پارک میں جائیں گے، کسی بھی جگہ پر وہ جائیں گے، وہ ہاسپٹل میں ہی چلے جائیں گے، ان کا کوئی مین آبجیکٹ نہیں ہوتا۔ وہ صرف سے صرف کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر اپنی مرضی سے ہی حرکات کرنی شروع کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے ہی چیزوں کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو کیا ہے کہ وہ ان کا اس میں کوئی مین آبجیکٹ نہیں، وہ ان کا خود ساختہ ایک کردار ہے، ان کی ایک خود ساختہ یہ جو خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ اب کوئی ایک سمجھدار انسان ہے تو وہ اس کو کہیں جی کہ اگر وہ گھر میں فری ہے تو اسے کہیں کہ یار چلو ہاسپٹل چلیں، اچھا جی، وہ کہے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں، وجہ کیا ہے جی، یار ویسے ہی جانا ہے، تو وہ نہیں جائے گا، وہ کہے گا ویسے کیوں جانا ہے، اسے کہہ دیں جی پارک میں جانا ہے، ویسے ہی تو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیگر جو مقامات ہیں آپ اسے کہیں گے نا کہ آؤ ویسے ہی، تو وہ نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اس کے لیے وہاں پر کچھ ری انفورسمنٹ نہیں ہے، اس کی تسکین کے لیے وہاں پر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ تو عاملانہ جو آموزش ہے اس میں رد عمل کے نتائج کی روشنی میں سیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس میں جو رسپانسز ہوتے ہیں ان کے جو نتائج میں سیکھا ہے۔ عاملانہ مشروطیت میں معمول کے بے ساختہ کردار کو تقویت سے مشروط کیا جاتا ہے کہ جو کام آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بچہ ہو تو وہ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہو، تو اس نے ایف ایس سی وہ کر رہا ہے، اس میں میتھ نہ ہو، تو وہ بچہ کیا کرتا ہے جی کہ فزکس، کیمسٹری، بایو وغیرہ کو چھوڑ کر وہ کیا کرتا ہے جی، وہ میتھ کی اسٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ کیا اس کا کردار ہے؟ وہ بے ساختہ کردار ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اب اگر جب وہ بچہ اس کا جو اپنا سلیبس ہے، جو اس کی کلاس کا سلیبس ہے، جب وہ اس کو پڑھے تو اسے وہاں پر انعام دی جائے، کوئی تحفہ دیا جائے، اس سے ری انفورسمنٹ دی جائے کسی بھی قسم کی، لیکن جب وہ میتھ کو پڑھے تو اس کے ساتھ آپ کم و بیش اپنا بیہیویئر ہی چینج کر دیں، آپ کا ایٹیچیوڈ چینج ہو جائے، تو وہ بچہ خود بخود سمجھے گا کہ جب میں میتھ پڑھتا ہوں تو ان کا بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے، باقی سبجیکٹ کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ یہ بھی ایک ری انفورسمنٹ ہوگی آپ کی۔ جو کردار فرد کو سکھانا یا اسے کروانا مقصود ہو، جب معمول اسے خود سے سر انجام دے تو اسے تقویت دی جائے، تو اسے ری انفورسمنٹ دی جائے، اسے انعام دیا جائے۔ جب بھی معمول وہ کردار ادا کرے
اسے تقویت دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، تقویت فرد کے غیر مشروط مہیج کے لیے معاون بن جاتی ہے اور تلازم پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو اس کا نیچرل رسپانس ہوتا ہے، جو اس کا نیچرل سٹیمولس ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ جب وہ اس کو کر تو ایک ویسے ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، شوق سے کرے، لیکن جب آپ اسے وہ کرنے پر اسے کوئی انعام تحفہ دیں گے تو وہ اسے دوبارہ کرے گا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہی بہتر ہے۔ عاملانہ مشروطیت کو اس لیے بعض اوقات معاونی مشروطیت بھی کہا جاتا ہے۔ گویا فرد یا معمول کا اپنا کردار تقویت حاصل کرنے کے لیے اس کا معاون ثابت ہوتا ہے یا اس کی معاونت کرتا ہے۔ تو بیسیکلی جب کوئی بھی بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے، وہ کر تو اپنا کام ہی رہا ہے نا، ٹھیک ہے، کسی اور کا تو نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنا کام کرنے پر جب اسے انعام دیا جائے گا تو اس کو کیا ملے گی؟ اس کو تقویت ملے گی، اس کو رینفورسمنٹ ملے گی۔ تو اس میں جو اوپینین کنڈیشننگ ہے، اس میں جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ جو تھارن ڈیک کا جو ایکسپیریمنٹ ہے جو اس نے کیٹ کے اوپر کیا تھا وہ رکھتا ہے، لیکن امریکی ماہر نفسیات بی ایف اسکینر نے اسے باقاعدہ عاملانہ مشروطیت کا نام دیا۔ تو اس کا جو ایک باضابطہ جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ بی ایف اسکینر نے کیا تھا۔ اسکینر نے چوہوں، بلیوں اور کبوتروں پر مختلف تجربات کیے۔ اسکینر نے کبوتروں کے لیے ایک مخصوص پنجرہ بنوایا جسے بعد میں اسکینر باکس کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے جی، کہ جس کے اندر وہ جو پرندے تھے ان کو بند کر کر ان کا مشاہدہ کرتا تھا، ان کی آبزرویشن کرتا تھا، اسے اسکینر باکس کا نام دیا گیا۔ اس پنجرے میں کبوتر کی حرکات دیکھنے کے لیے سامنے کی طرف شیشہ لگایا گیا تھا اور اس کے ایک طرف لیور لگا ہوا تھا جسے دبانے سے خوراک کبوتر کے سامنے آ جاتی تھی۔ جب کبوتر کو پہلے پہل پنجرے میں بند کیا جاتا تو وہ ادھر ادھر گھومتا، پنجوں سے فرش کو رگڑتا، پر پھڑپھڑاتا، چونچے ادھر ادھر مارتا۔ اب اگر اس کے کسی بھی کردار کو مثلاً بلب پر چونچ مارنے کو، پر پھڑپھڑانے کو، گھومنے کو یا فرش پر پنجے رگڑنے کو مشروط کرنا مقصود ہو تو جب معمول مطلوبہ کردار ادا کرے تو اسے تقویت یعنی کھانا دے دیا جائے تو وہ مشروطیت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں نا، اب وہ جو کبوتر ہے اس پنجرے میں اتنی حرکات کر رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پنجے فرش پر رگڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پر جو اس کے پر ہیں اس کو پھڑا رہا ہے، ٹھیک۔ اب ان میں سے کوئی ایک بھی اگر انہوں نے اس کردار کو پختہ کرنا ہے تو جب وہ اس پر پھڑائے گا تو کیا ہے کہ وہ بٹن دبائیں گے تو کھانا جو ہے وہ کبوتر کے پاس آ جائے گا، تو کبوتر بار بار کیا کرے گا؟ اپنے پر کو پھڑائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ جب وہ ایسا بار بار کریں گے تو کبوتر کی وہ عادت بن جائے گی کہ وہ پر پھڑائے گا تو کھانا آ جائے کرے گا۔ تاہم تکرار سے اسے پختہ کرنا ضروری ہے، یعنی ہر بار جب معمول مطلوبہ کردار پیش کرے اسے تقویت ضروری دی جائے کہ جب بھی وہ پر پھڑائے، جب بھی تو آپ اسے کھانا دیں، وہ بٹن دبائیں اور کھانا اس کے سامنے آ جائے، مگر غیر مطلوبہ کردار کو نظر انداز کر دیا کہ جب کوئی اور حرکت کرے، چونچے ماریں، فرش اگڑے، ٹھیک ہے جی، الٹ بازیاں لگائے، کچھ بھی کریں، تب اسے کچھ نہ دیا جائے۔ بار بار کے اس عمل کو جو تقویت کی وجہ سے مکانکی ہو جائے عاملانہ مشروطیت کہتے ہیں، کہ مکانکی ہو جائے کہ وہ مسلسل وہ پختہ ہو جائے، کہ وہ ایسا کرنا شروع کر دے بار بار۔ اس طریقے سے فرد کے کسی بھی کردار کو مشروط کیا جاتا ہے کہ کسی بھی جو اس کا کریکٹر ہے، اس کو جو اس کا بیہیویئر ہے، اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کا تلازم پختہ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کردار جو فرد کے لیے سکون کا باعث ہو، فرد اسے دہراتا ہے جس سے مشروطیت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں فرد کا کردار چونکہ فعال ہوتا ہے اس لیے اسے یہ نام دیا گیا کہ وہ کردار وہ کر رہا ہوتا ہے، چست ہوتا ہے وہ کردار کرنے میں۔ اسکینر کی یہ مشروطیت تقویت پر قائم ہوتی ہے۔ جس رد عمل پر تقویت دی جائے گی وہ پختہ ہو جاتا ہے، اس کے برعکس جس پر تقویت نہ دی جائے یا منفی تقویت دی جائے وہ رد عمل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کا جو مشروطیت کے لیے اس کی جو مختلف اقسام ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ تقویت جو رینفورسمنٹ ہے،
تقویت سے مراد وہ رجحان ہیں یا حالات ہیں جن میں کوئی فرد ارادی افعال کے ذریعے ماحول سے تعلق قائم کر کے مخصوص رد عمل کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ تو وہ حرکات تو وہ ارادی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ پولیٹیشین ہے، ٹھیک ہے، وہ سیاستدان ہے، تو اس کا بچہ جب دیگر مقامات پر دیگر جو محفل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جلسے جلوس دیگر ہوں، مذہبی ہو یا اور بھی تعلیمی ہوں یا کسی بھی قسم کے ہوں، جب وہ ان پر جائے تو اس کا جو باپ ہے اس کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھے، لیکن جب وہ پولیٹیشین کے جو پولیٹکس ہیں ان کے جلسوں پر جائیں، جب کوئی لیڈر ہے وہاں پر جائے تو وہ اسے خوش ہو، اسے کچھ انعام دے، اسے کچھ تحفہ دے، اسے کچھ چیز دے، اسے پیسے دے، تو وہ کیا کرے گا کہ اب جا تو وہ جب سیاسی جلسوں میں رہا ہے تب بھی اپنی مرضی سے جا رہا ہے، لیکن تب اسے کچھ نہ تحفہ دیا جائے تو وہ کیا کرے گا، وہ جو باقی مقامات ہیں وہاں پر نہیں جائے گا، وہ جلسے جلوسوں پر جانا شروع کر دے گا۔ تو یہ جو اس کا یہ کریکٹر ہوگا، اس کی جو تبدیلی ہوگی، اسے کہا جائے گا اوپیرینٹ کنڈیشننگ۔ جو ہمیں رد عمل کو پختہ کرے، اس کی شدت میں اضافہ کریں تقویت کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب اس کا جو ادھر اسٹیمولس تھا، جلسوں پر جانا، سیاسی جلسوں پر جانا، تو اب ضرورت تھی کہ اس کو پختہ کیا جائے، باقی سب چیزوں کو ترک کریں، تو اسے تقویت دی گئی۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ جو اس کا اسٹیمولس تھا، یہ اس کا محض پختہ ہو گیا۔ تو عاملانہ مشروطیت میں رد عمل کی پختگی اور نابودگی کا دار و مدار تقویت اور اس کی اقسام پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو تقویت ہی فرد کے افعال کو میکانیکی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، تو تقویت سے ہی اس کا جو کردار ہے مسلسل پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی اب کچھ اقسام ہیں، تو اس کی مین جو اقسام آتی ہیں جو سائیکولوجی میں یوز ہوتی ہیں، نفسیات میں، وہ 4 ہیں، لیکن ادروائز کچھ لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کی اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو ری انفورسمنٹ کی 4 ہیں کہ پرائمری ری انفورسمنٹ، سیکنڈری ری انفورسمنٹ، پوزیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹیو ری انفورسمنٹ۔ تو سب سے پہلے آتی جو بنیادی تقویت، پرائمری ری انفورسمنٹ۔ اگر مخصوص افعال ادا کرنے سے بنیادی عضویاتی ضروریات کی براہ راست تسکین ہو تو اسے بنیادی تقویت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ یہ جو زندگی کے ہمارے نارمل حالات ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری ڈومیسٹک لائف ہے، اس کو چلانے کے لیے یہ جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، بھوک کی صورت میں کھانا، ٹھیک ہے، پیاس کی صورت میں پانی، سردی کی صورت میں گرم ماحول ملنا، یہ کیا ہے کہ یہ ایک بنیادی ہیں، یہ ایک بائیولوجیکل ضروریات ہے ہماری، ٹھیک ہے، فزیولوجیکل ضروریات ہے ہماری، ٹھیک ہے، یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ تو یہ ملنا انسان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ بنیادی ضروریات ہی مہیا نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی کے پاس کھانا نہ ہو تو وہ سیاسی، مذہبی، ایجوکیشنل، باقی ایکٹیویٹیز میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کے پاس بنیادی ضروریات ہی نہ ہو۔ ایک بندہ سیاستدان کیسے بنے گا اگر اس کے پاس اس کپڑے نہ ہو، اچھے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد آتی ثانوی جو ہے ری انفورسمنٹ، سیکنڈری ری انفورسمنٹ، وہ عمل جو بالواسطہ طور پر فرد کی ضرورت کی تسکین کرے، ثانوی تقویت کہلاتی ہیں۔ اس میں فرد براہ راست تسکین حاصل نہیں کرتا بلکہ اس سلسلے میں ملنے والی اشیاء بعد دادا فرد کی تسکین کا باعث بن کر اسے تقویت پہنچاتی ہیں، مثلاً ٹوکنیاں، چیک وغیرہ۔ اب اگر کوئی بچہ ہے گھر میں، اسے آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کیا ہے جی کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا آپ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا آپ باہر سے بازار سے آپ کوئی سامان لینے جاتے ہیں، کوئی بھی کام کے لیے، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے، کوئی بھی جو ہے وہ اسٹیمولس محیج کو پورا کرنے کے لیے آپ اسے ایک ٹوکن دیں گے، اسے کہیں جی کہ یہ آپ کو ایک ٹوکن ملے گا، تو جب آپ کے پاس 100 ٹوکن ہو جائیں گے تو تب آپ جو کہیں گے، آپ اگر موبائل کہیں گے یا آپ گیمیں کہیں گے یا آپ کوئی اور چیز، کپڑے، بوٹ، جو بھی کہیں گے تو ہم آپ کو لے کر دیں گے، تو آپ نے 100 ٹوکن کرنا ہے۔ تو وہ بچہ کیا کرے گا کہ وہ
ہر کسی کی جو اس کو بات کہی جائے گی وہ مانے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے وہ ٹوکن ملے گا، مجھے وہ پرچی ملے گی، اور جب 100 پرچی ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ مجھے کوئی نہ کوئی جو میں چیز کہوں گا وہ مجھے لے کر دیں گے. تو یہ کیا ہے کہ یہ انڈائریکٹلی اس کی جو ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کی خواہش کی تسکین ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایوارڈز، کپ ٹرافی اور میڈل وغیرہ بھی اسی قسم کی ایک مثالیں ہیں. پھر آتی ہے مثبت پازیٹیو رینفورسمنٹ. مطلوبہ جوابی فعل ادا کرنے کے نتیجے میں جب ایسی چیز ملے جو خوشگوار احساس پیدا کرے تو یہ مثبت تقویت کہلاتی ہے. مثال کے طور پر بچہ ایگزامز میں اچھے نمبر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے جی، وہ زیادہ نمبر لے لیتا ہے، تو کیا ہے جی کہ آپ اسے موبائل، سائیکل یا کوئی دیگر اور چیز اسے لے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہوگی اس کے لیے پازیٹیو رینفورسمنٹ، وہ تقویت جو راحت، تسکین، خوشی اور اطمینان پیدا کرے، مثبت تقویت ہوگی. تو اس طرح سے وہ اس کردار کو دوبارہ دہرائے گا جس سے مثبت ہوتی ہے، اس کی مدد مثبت ہوگی. منفی تقویت، وہ رد عمل جو فرد کو جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائے، منفی تقویت کہلائے گی، نیگیٹو رینفورسمنٹ کہلائے گی. تو یہ جو رینفورسمنٹ ہے اس میں آپ دیگر جو چیزیں ہیں ان کو شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مین یہ چیز ہے کہ کسی شخص کو جب وہ عمل کرتا ہے تو اسے اس سے روکنا، اسے اس سے باز رکھنا. تو اس میں جو کسی بھی قسم کی آپ پنشمنٹ اسے دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس نے موبائل ہے اس سے آپ واپس لے لیں، جو چیز آپ نے دی ہے وہ آپ اسے واپس لے لیں. اس کے بعد کہ اس کو اس عمل سے روکنا ہے، اس سے آپ ماریں، پیٹیں، اس کی سرزنش کریں، جسمانی سزا دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہے کہ یہ نیگیٹو رینفورسمنٹ ہے کہ آپ نے اسے روکنا ہے. یا آپ اسے مثال کے طور اگر آپ اسکول میں ٹیچر ہیں تو آپ بچے کو کیا جی کہ آپ اسے کہہ دیں جی کہ یہ آپ نے گھر سے ایکسرسائز یہ مشق کر کے لانی ہے، اس میں 100 کویسچن ہے جی آپ نے یہ کر لانا ہے. مین چیز تو یہ ہے کہ اسے پریشان کریں اس کریکٹر پر، اس عمل پر کہ جو اس سے ہم نے ختم کروانا ہے. دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر ملیں گے نیکسٹ ٹائم.